ہمارے ملک میں ایک آدمی جرم کر کے کیوں اتنا طاقتور ہو جاتا ہے؟ کیوں لوگ گواہی دینے سے کتراتے ہیں؟ میرا پہلا سوال عوام سے ہے جی۔ تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ ملتی ہے مگر انصاف نہیں ملتا، جھوٹ ملتا ہے۔ جس کا اثر رسوخ ہو، جس کے پاس پیسہ ہو، جس کے پاس واسطہ ہو، جس کے پاس بڑا وکیل ہو، اس کو انصاف ملتا ہے۔ نہیں ملتا تو ماڑے بندے کو، غریب بندے کو۔ یہاں اتنی ضروری بات، اور یہاں یہ جناب لے رہے ہیں کاوی کی چسکیاں۔ آج ہمارے ساتھ ہیں حماد احمد چاند صاحب، جو کہ ایک وکیل ہیں۔ سر ویلکم ٹو گرون اپس، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے بھائی۔ پہلے تو یہ بتائیں، وہ جو کاٹ کے جو ایکشن کی جو چیز مارتے ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے؟ اتنا خرچہ کیا ہے سر ہم ایکشن 400 روپے کے وہی بنوا لیتے ہیں۔ ہم ایکشن کی چیز نہیں، ہم کچھ اور مارتے ہیں۔ نہیں، شروع کرنے کے لیے شروع کرتے ہوئے آخر میں قسم سے سی ڈی ڈراموں میں بھی وہ ہوتا ہے، جو سی ڈی ڈرامے بنتے ہیں پشتو کے، اس میں بھی وہ چیز ہوتی ہے۔ یہاں سے اندازہ لگائیں ہمارے وکلاء کا کیا کیلیبر ہے۔ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ان کو ایک پبلک فورم پہ آ کے بات کرنے کا موقع دیا اور انہوں نے بات کیا کی۔ اچھا حماد احمد جان صاحب، بیچ میں سے احمد جان نکال دو تو حماد کیا ہے؟ حماد ایک وکیل ہے جی، ابھی اسٹرگل کر رہا ہے جس طرح سارے وکیل کرتے ہیں، اور تھوڑی بہت سرکاری نوکری بھی کی ہے جی۔ کچھ آئیڈیا بھی ہو گیا سرکار کس طرح چلتی ہے۔ فائر سے پہلے سنا ہی تھا، ادارہ کچھ ایسا تھا کہ اس کا ہر ادارے سے واسطہ پڑتا تھا۔ ادارے کا نام تھا جی کے پی رائٹ ٹو انفارمیشن کمیشن، 2014 میں میرے حساب سے پڑھنا جتنا مجھے یاد ہے جی، اور بڑا افیکٹولی کام کیا اس نے۔ اور اس کا تعلق جو تھا بیسکلی وہ ہر ادارہ اس کے انڈر آتا تھا، جو بھی پروونشل پبلک باڈی ہو، اینی اسپتال بھی آتے تھے، یونیورسٹیز بھی آتی تھیں، یعنی یہاں تک آتا تھا۔ تو ہمارا ہر ڈپارٹمنٹ ایسا لائزون رہا ہے کہ کمپلینٹس آتی تھی، ہر ڈپارٹمنٹ کے اگینسٹ آتی تھی، تو اندازہ ہو جاتا تھا کہ بھائی اندر یہ کیا حالات ہیں ڈپارٹمنٹ کے۔ ظاہری بات ہے، آپ ایک لائزون ہو جاتا ہے۔ جھگڑا ہمارا کوئی ذاتی تو نہیں ہوتا نا جی، اٹ از آلویز پروفیشنل، اٹ از نیور پرسنل۔ اگر وکیل پرسنل ہونے لگ جائیں پھر تو عدالت میں 10-12 وکیل ہی آپ کو نظر آئیں۔ اٹ از اے پروفیشن، جس طرح ڈاکٹر ہوتا ہے، انجینئر ہوتا ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے، ایک پرائیویٹ لائف ہوتی ہے، ایک پرسنل لائف ہوتی ہے، تو اس طرح ہم سب کی ہے جی۔ تو آر ٹی آئی میں 2 سال میں نے رجسٹرار ہزارہ ڈویژن سرو کیا تھا، تو وہاں کہاں پہ سر؟ ہزارہ ڈویژن میں جی، یعنی آر ٹی آئی کے پی آر ٹی آئی جی۔ اب بتا دینا کہ نہیں ایزیوم کر رہے ہیں کہ یہ پتہ ہوگا، آر ٹی آئی کا بتا دیں۔ رائٹ ٹو انفارمیشن کمیشن۔ اچھا ٹھیک، صحیح سر۔ سر آپ نے کہا کہ اسٹرگل کر رہا ہوں جیسے کہ باقی وکیل کر رہے ہیں، کس لیول پہ وکیل کو فیل ہوتا ہے کہ وہ اسٹرگلنگ فیز سے نکل گیا ہے؟ اس کا کیا پیمانہ ہے؟ کیا وہ انکم سے ریلیٹڈ ہے یا نمبر آف کیسز سے ریلیٹڈ؟ کس پوائنٹ پہ آپ سمجھتے ہیں اسٹرگل سے نکل گئے؟ اسٹرگل سے آپ اس وقت نکلتے ہیں نا جی جب آپ کے پاس کم از کم آپ کی اپنی جو ڈائری ہو اس میں 5 سے 8 کیس ڈیلی لگے ہوئے ہوں، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ اچھی میری منتھلی انکم ہے، کیونکہ فیس 1 ٹائم ہوتی ہے میکسیمم۔ آپ کی تو پوری زندگی کی ڈائری میں شاید 5-8 کیس ہیں، بالکل صحیح، تو پھر آپ تو اسٹرگل کی ایس پہ بھی نہیں پہنچے۔ بالکل صحیح۔ میرے پاس بھی ایسا کیمرہ شیمرہ ہوتا ہے، میں بھی پہنچ جاتا۔ صحیح۔ اچھا سر، میں ایک سوچ میں پھنسا ہوا ہوں کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لیکن یہاں پہ جو لا کا نظام ہے وہ اسلامک نہیں ہے۔ اور اس وقت ہمارا کانسٹیٹیوشن نہیں بنا تھا، جب نیا ملک بنا تھا انہوں نے کہا تھا جب تک کانسٹیٹیوشن نہیں بنتا ہم کاغذ بناتے ہیں، وہ ہمارا بیسک کانسٹیٹیوشن ہوگا، اور جب تک ہم اپنا کانسٹیٹیوشن نہیں بنا لیتے ہم گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کو امینڈمنٹس کر کے چلائیں گے، جو کہ برٹش دور میں کیا ہوا تھا۔ پھر اس گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے اندر آپ جتنے بھی ادارے دیکھ رہے ہیں پرانے، جس طرح لائن ڈپارٹمنٹس ہیں، جتنی بھی پولیس ہے، ایکسائز ہے، ہیلتھ ہے، ریونیو ہے، جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں یہ اس کے نیچے بنے تھے، تو اسی کو ہم ابھی تک چلا رہے ہیں۔ آبجیکٹو ریزولوشن میں البتہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل آئی بلیو 4 میں لکھا ہوا ہے کہ آبجیکٹو ریزولوشن ہمارے کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہوگی، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی لا قانون کے منافی نہیں بنے گا، اور جو بھی لا ابھی تک قانون کے منافی ہے وہ نل اینڈ وائڈ کنسیڈر کیا جائے گا۔ سر ہمارا ٹیکس کا نظام بھی اسی طرح 1935 کا رائج کردہ ہے۔
میکسیمم لاس تو پرانے بس امینڈمنٹس ہوتی ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا برٹش لا کا اس وقت کا امپلیمنٹڈ لا جی which is a law for all institutions, کیا وہ ہمارے آج کے حالات کے ساتھ کمپیٹیبل ہے؟ لا کمپیٹیبل ہے, ایگزیکیوشن کمپیٹیبل نہیں ہے جی. چلیں میرے سوال کا کسی حد تک تو آپ نے جواب دیا. میں آپ کو سمجھاتا ہوں, لیٹ می ایکسپلین. جی دیکھیں, ہیلزی کیلسن ایک بہت بڑا جورسٹ تھا. اس نے کہا تھا جس نے یہ تھیوری بنائی تھی, دا لا آف نیسیسٹی, ڈاکٹرن آف نیسیسٹی, اس کی ایک تھیوری تھی, وہ کہتا تھا لا از لا وین اپلائڈ اینڈ افیکٹو. اگر لا بن جائے اور وہ اپلائی ہونے کے بعد افیکٹو نہ ہو تو پھر وہ لا نہیں ہوتا اوبیسلی. اور اگر کوئی لا کو اگر دیکھا جائے, ہماری جو اسمبلی ہیں ان کا پہلا کام ہے قانون بنانا, اس کے بعد روڈیں بنانا جی وہ بھی ضروری ہیں, لیکن پہلا کام ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں لیجسلیٹو باڈی. آپ کے جو ایم پی ایز آتے ہیں, ابھی الیکشن آنے والے ہیں, آبویسلی آپ کسی نہ کسی کو ووٹ دو گے, آپ نے جس کو ووٹ دیے اگر وہ جیت جاتا ہے تو اس بات کا ذمہ دار ہے. ایک قانون نہیں ہے صوبے میں, آپ کو لگتا ہے یہ قانون بننا چاہیے, آپ اپنے ایم پی اے کو بولیں کہ یہ پروونشل لیول پہ اسمبلی میں یہ سوال اٹھاؤ, اس کے اوپر پھر ایک پورا لیجسلیٹو پروسیس ہوتا ہے, اس کے اوپر بل بنتا ہے, پھر بل سے ایکٹ بنتا ہے, پھر رائج ہو جاتا ہے. تو کچھ غلطی عوام کی بھی ہے اور کچھ غلطی لوگوں کی بھی ہے, اور کچھ آبویسلی گورنمنٹ کی طرف سے بھی, جو میں نے دیکھا ہے. سر عوام کی کیا غلطی ہے اس میں؟ عوام کی یہ غلطی ہے جی کہ اپنا حقوق کا پتہ ایٹ لیسٹ ہونا چاہیے ہر انسان کو. لا کے بارے میں کہتے ہیں, ملک میں ایک میجورٹی پرسنٹیج آف پاپولیشن آج پاورٹی لائن کے نیچے ہے, اور جس میں تعلیم کا یہ عالم ہے کہ گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ کے 8ویں کے 10ویں کے بچے آج اپنا سائن نہیں کر سکتے. آپ اس عوام میں حقوق کی بات کر رہے ہیں, یہ حقوق وہ کس طرح حاصل کریں گے؟ میں اس عوام کی بات کر رہا ہوں جس کے پاس واٹس ایپ ہے, میں اس عوام کی بات کر رہا ہوں جس کو لکھنا تو نہیں آتا, ٹک ٹاک پہ ویڈیو دیکھنی بھی آتی ہے, بنانی بھی آتی ہے. میں اس عوام کی بات کر رہا ہوں جس نے ابھی تک وہ نعمتیں جو اللہ نے اس کو دی ہیں اس کا پوری طرح فائدہ نہیں اٹھایا, جس کی وجہ سے بیرونی لوگوں نے آگے فائدہ اٹھایا. چلے سر, جس ملک میں عورت اپنے گھر والے سے مار کھا کے اور پلٹ کے اس کو کیا کرنا ہے اس کو شعور نہیں ہے, وہ ٹک ٹاک بھی یوز کرتی ہے اور ریسیپی دیکھ کے کھانے بھی, ویری ویل سیڈ. تو وہ کس طرح اپنے حقوق اور کس ادارے کے یعنی ایک بندے کے گھر کا بجلی کا بل روٹین میں آ رہا ہے 1800 3500 3000, ایک دم 40,000, ایک دم آگے جی 15,000. بالکل بالکل, کہاں جائے, بالکل وہ کس کا دروازہ کھٹکھٹ, بالکل وہ کہاں جائے؟ بالکل. اچھا, مزے کی آپ کو ایک بات بتاؤں, بڑی حیرانی کی بات ہے. ایک تو ہوتی ہے نا جی مین عدالتیں, ڈسٹرکٹ کورٹ, سول کورٹ, سیشن کورٹ, ہائی کورٹ, ان میں بے تاشا کیسز پڑے ہوتے ہیں. جو بھی ہو, آپ آج بھی یہ بات مانیں گے, ٹھیک ہے 100 خامیاں ہم میں صحیح, 100 کوتاہیاں صحیح, لیکن جب بھی 2 پڑھے لکھے لوگ آپس میں لڑتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں, آئی ول سی یو ان کورٹ. تو آج بھی ایک بھرم ہے, بھروسہ ہے. اگر یہ نہ ہو پھر تو لا لیسنس ہے نا جی. اگر عدالت نہ ہو, کوئی قانون نہ ہو, ایک معاشرہ ہے, ایک معاشرے میں فرض کریں 10 کروڑ لوگ ہیں, کیونکہ کوئی بھی ریاست معاشرے سے شروع ہوتی ہے. معاشرہ انسان کے گھر سے شروع ہوتا ہے, انسان پیدا ہوتا ہے, پہلے رشتے ماں باپ ہوتے ہیں, بہن بھائی ہوتے ہیں, رشتے دار ہوتے ہیں, پھر اسٹوڈنٹ لائف میں جاتا ہے, پھر پریکٹیکل لائف میں جاتا ہے, تو ڈفرینٹ سوشل سرکلز بنتے ہیں. سوال یہ کیا صرف قانون میں غلطی ہے یا سوسائٹی میں غلطی ہے؟ پہلے جس طرح کہتے, اب پہلے جو ہوتا رہا تھا میرے حساب سے وہ بھی غلط ہے. جو بہت زیادہ سختی تھی وہ بھی غلط تھی, اب بہت زیادہ کھلا ہے یہ بھی غلط ہے. اس کے لیے میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں جی, اپنی طرف سے کیا بولے آدمی. سوشیالوجی میں ایک فلاسفر ہے الماوردی, جتنا ان کی ایک تھیوری ہے الاصابیہ کی. الاصابیہ از دا میجرمنٹ آف سوشل کنٹرول. جس طرح نہیں کہتے پانی 10 لیٹر, ٹماٹر 2 کلو, سمجھیں درجن, میجرنگ کے لیے جی اس کو کہتے ہیں الاصابیہ. اصابیہ اس کو کہتے ہیں جن لوگوں میں سوشل کنٹرول وہ کہتے ہیں جی بہت زیادہ ہوتا ہے اور بہت سختی ہوتی ہے, اس میں دوسرے حکمران آگے بیٹھ جاتے ہیں. وہ لوگ جن کا سوشل کنٹرول میں لچک ہوتی ہے اور چینج کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. پھر وہ قوم اس میں سوشل کنٹرول بنتا جاتا ہے آپس میں. اچھا, دوسرے جب انسان پیٹ خالی ہوتا ہے لڑتا نہیں,
ہمارا انسان کی عجیب فطرت ہے نا جی, جب پیٹ بھرتا ہے پھر لڑتا ہے, پھر آپس میں لڑائیاں شروع ہوتی ہیں. جب تک پیٹ خالی ہوتے ہے بھائی بھی بھائی ہوتا ہے, ماں بھی ماں ہوتی ہے, باپ بھی باپ ہوتا ہے, پھپھی کا بیٹا بھی اپنا بھائی لگتا ہے. پھر وہی آدمی کسی سیٹ پہ لگ جائے تو بس پھر آنکھ ہی بدل جاتی. اس میں پھر یہ غلطی ہے جی, لا کی ٹریل سے کہیں اور نکل گئے ہیں. میں ذرا جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یعنی کامن مین کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے کوشش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, ایک لا ہے تو کیوں ہے, اس لا کی ہونے کی وجہ کیا ہے. ایک سوسائٹی ہے, اس میں ایک بات کو غلط نہیں سمجھا جاتا, ٹھیک ہے جی, وہاں پہ قانون کیسے آپ رائج کریں گے؟ باہر کے ملک میں جو آدمی چوری کرتا ہے, قتل کرتا ہے, وہ اپنی سزا نکال کے بھی آئے تو شرمندہ پھرتا ہے, اس کو نوکری دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تم صاف ہو گئے ہو, تمہارے اوپر تم اپنی سزا کاٹ کے آ گئے ہو, تمہیں نوکری ملے گی, رزق بھی ملے گا, ٹھیک ہے کام بھی اپنا کرو, لیکن وہ شرمندہ پھرتا ہے. یہاں پہ ہمارے ملک میں ایک آدمی جرم کر کے کیوں اتنا طاقتور ہو جاتا ہے؟ کیوں لوگ گواہی دینے سے کتراتے ہیں؟ میرا پہلا سوال عوام سے ہے. جبکہ ہمارے پیغمبر نے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان کی یہ حدیث ہے کہ گواہی دو چاہے تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ ہو. کیوں گواہی نہیں ہوتی؟ عدالت کیسے کسی کو سزا دے سکتی ہے بغیر گواہی کے؟ گواہی تو اسلام میں بھی ہے. کیا تو سر 500 کے گواہ ملتے ہیں. بالکل ایگزیکٹلی. اگین وہ سوسائٹی کا مسئلہ ہے. ایک سوسائٹی ہے 20 کروڑ کی, اور میرے خیال سے کرسی پہ بیٹھے ہوئے جج کو یہ کیس شروع ہونے کی سماعت میں پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں سے مجرم کون سا ہے, اس میں سے جھوٹا کون سا ہے, اس میں سے غلطی. ہاں تجربہ کار جیسے وہ ایکسپیرینس, اوبیسلی ایک آدمی ایکسپیرینس فیلڈ میں پڑتا ہے, لیکن پھر بھی لوگ اپنا ایک پورا ایک باقاعدہ میرے خیال سے ایک گینگ, ایک نیٹ ورک ہے. پیچیدہ کیسز کا یہ وکیل ہے, پٹھے رستے تو نے جانا ہے تو اس کا یہ وکیل ہے, تو حق پہ ہے تجھے حق دلانے والا یہ وکیل ہے, سستا یہ ہے مہنگا یہ ہے, سارا وہ سارا سسٹم. جگاڑی کا دیکھیں پورے ملک میں جگاڑ چل رہا ہے نا جی. جگاڑ نہیں چل رہا ہے. بجلی مہنگی ہوئی, سولر پینل راتوں رات پیدا ہو گئے, لوگوں نے پیسے کمانے بھی شروع کر دیے, جنہوں نے فٹ کرنے والے تھے امپورٹر نے بھی پیسے کمانے شروع کر دیے, راتوں رات جگاڑ آ گیا. ہماری میں آپ کو پھر وہی بات کروں, اتنی بڑی سوسائٹی ہے, مل کے انہوں نے ایک علاقے میں کو بند کر دیا ہے. یہ علاقہ پاکستان ہے جی, اس کے اندر ہمارا قانون رائج ہوگا, ہمارے معاشرے کے مطابق رائج ہوگا, ٹھیک ہے جی. کیوں یہ لوگ نہیں جاتے اپنے ایم پی ایم این اے کے پاس کہ یہ قانون غلط ہے, اس میں چینج لاؤ؟ دیکھیں جوڈیشری کا, آپ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ 50 لوگ 10 لوگ یا 100 لوگوں کا گروہ جن کو قانون کی اس والی شک سے مسئلہ ہے, ووٹ کے چلے جائیں ایم پی اے کے پاس, ایم پی اے صاحب سے ووٹ کے عدالت میں جا کر کہیں گے جی میرے یہ 50 ووٹروں کو یہ والا مسئلہ ہے تو قانون میں یہ والی امینڈمنٹ کر لو شابہ, اور وہ باقی کے لوگ کہیں گے ہاں یہ بات ٹھیک ہے, اور امینڈمنٹ ہو جائے گی اور ایکٹ میں آ جائے گا. نہیں غلط, آپ ایک پوائنٹ پہ غلط ہو. ٹھیک ہے, جج کے پاس نہیں جائے گا ایم پی اے, یعنی جج کے پاس نہیں باس, وہ جائے گا اپنی اسمبلی میں. اچھا, لیجسلیٹو باڈی از اے ڈفرنٹ پروسیس, ٹھیک ہے, جوڈیشری از اے ڈفرنٹ پروسیس, ایگزیکٹو از اندر پرابلم آف دس کنٹری. اچھا میں ایک مثال کے طور پہ آپ سے ایک قانون کی کسی شک کے اندر ایڈیشن کا ایک سجیشن لیتا ہوں, اور 50 لوگ نہیں, یہ والا پوڈ کاسٹ ہو سکتا ہے ہزاروں لوگ دیکھیں, ٹھیک ہے, اور وہ 1000 لوگوں کے ذہن میں اس چیز کا شعور ڈالتے ہیں, تو آپ یہ گارنٹی کرتے ہیں وہ ایم پی اے صاحب جو ہیں یا ایم این اے صاحب جو ہیں وہ اپنی لیجسلیٹو باڈی سے اس چیز کی امینڈمنٹ کرا لیں گے؟ دیکھیں جی, اگر روڈ بنوا سکتے ہیں وہ تو زیادہ مشکل کام ہے, فنڈ نکالنا, اس میں روڈ بنوانا, اس میں فائدہ ہے سر. لیکن ان کو اتنے عقل مند تو ہوتے ہیں, انہیں پتہ ہے ہم نے ووٹ تو دوبارہ یہیں سے لینا ہے جی. تو اگر ایک قانون چینج کرنے میں سے کیا مسئلہ, فرض کریں ایک ہی قانون ہے, وہ 10 حلقوں سے وہی مسئلہ آ رہا ہے, ایک مسئلہ ہے نا جی, کتنے حلقے ہوں گے ہمارے صوبے میں, اس میں سے ایک 10. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بجلی کے بل مہنگے ہوئے تو کوئی بھی اٹھ کے اپنے ایم پی اے کے پاس نہیں گیا کہ بھائی جان میں مر رہا ہوں, اس لا کو چینج کراؤ, کیا مثلا مثال دینا. بجلی کا بل کا مہنگا ہونا وہ تو ایک الگ کہانی ہے نا جی, ایک الگ ٹاپک ہے, وہ ایک الگ, ہر ایک چیز الگ ٹاپک ہے, ایگزیکٹلی ہر ایک چیز الگ ٹاپک ہے, ٹیکس وہ الگ ٹاپک ہے, کسٹم وہ الگ ٹاپک ہے, بجلی ہاں وہ الگ ٹاپک ہے, گیس نہیں گیس الگ ٹاپک ہے, پی آئی یہ بند ہو رہی ہے یہ تو الگ ٹاپک ہے. یہ آپ کس ٹاپک کی بات کر رہے ہیں؟ عوام کون سے ایم پی اے کے پاس جائے کس مسئلے کو لے کے؟ دیکھیں جی, عوام الیکٹ کرتی ہے اپنے ایم پی ایز کو, ایم این ایز کو, آگے سے وہ الیکٹ کرتے ہیں چیف منسٹر کو, پرائم منسٹر کو, ٹھیک ہے, یہ پروسیجر ہے. اچھا ہم کو تو بتایا جا رہا ہے کہ کوئی اور سلیکٹ کرتا ہے پرائم منسٹر, اور میں ابھی بھی آج بھی میرا ماننا یہ ہے کہ جتنا ٹرن آؤٹ ہے نا, میں اپنے بارے میں بتا دوں, میں نے کبھی کسی کو ووٹ نہیں ڈالا, کبھی نہیں ڈالا. وکالت والے ووٹ ڈالے ہوں گے وہ الیکشنوں میں, میں نے آج تک کسی کو ووٹ ڈالا ہی نہیں, کیوں مجھے اس کو اس لائق آدمی ہی نہیں ملا. آپ کے لیے کہاں سے لائے سر اس لائق؟ مطلب مان لے ہو جائے
سر میرے لائق نہیں, ہم جیسے پڑھے لکھے لوگ. نہیں, کہاں سے لائیں؟ ایسا آدمی دیکھیں انڈیا سے لائیں, بنگلہ دیش سے لائیں. ایگزیکٹلی, یہ دوسرا بڑا مسئلہ پھر اسی سوسائٹی کا ہے. کیوں اس سوسائٹی کا ایک کمزور آدمی 22 کروڑ عوام میں کوئی ایک تو اس قابل ہوگا آپ کے خیال سے؟ میری عرض سنیں نا جی, کیوں ایک آدمی اس کے ساتھ ریاست میں ظلم ہوتا ہے کسی لیول پہ, چاہے خاندان کے لیول پہ ہوتا ہے, سوشل لیول پہ ہوتا ہے, اس کو کوئی اختیار مل جاتا ہے, پھر وہ اپنے ورژن کا جسٹس خود لیتا ہے, خود ظلم کرتا ہے, پھر اس ظلم سے ایک مظلوم پیدا ہوتا ہے, وہ پھر پاور میں آتا ہے, وہ پھر ایک اور مظلوم کو پیدا کرتا ہے. یہ کب ختم ہوگا ہماری سوسائٹی؟ مجھے لگتا ہے آپ کوئلہ فلم کی کہانی سنا. نہیں, میں آپ کو سچ بات بتا رہا ہوں. اب میرے یعنی دیکھیں, آپ بھی دیکھیں نا, ہمارے ڈبل سٹینڈرڈز کیوں ہیں؟ دور سے ہم دیکھتے ہیں جی وکیل ہے یار, بدماش ہے, یہ وہ ہیں. سوری, اچھا, یہ وکیلوں کو بدماشی کس چیز کی ہے؟ بتاتا ہوں. اچھا, وہ یہ مانتے ہیں کہ بدماشی ہے؟ نہیں, آپ نے کہا وکیل کی بدماشی, لوگ کہتے ہیں, میں تو نہیں کہتا. اچھا, آپ میں نے کہا لوگ کہتے ہیں. اچھا, آپ کہتے ہیں وکیل عاجز ہوتا ہے؟ نہیں, میں لیٹ می ایکسپلین. اچھا, اب چھیڑا ہے, دھاگا کھینچا ہے, تو اب پھر پورا کوٹ کھلنے دیں. ہاں جی, میرا کھلتا ہے یا آپ کو کھلتا ہے, کوٹ کھلنے دیں, ٹھیک ہے, پھر سے لا لیں گے. دیکھیں بات ایسی ہے, ہمیں یہ دیکھنا چاہیے سب سے پہلے کہ ایک آدمی ایک پروفیشن میں آتے ہے اس کو کیا ریٹرن ملتا ہے. ایک آدمی ہے وہ محنت کرتا ہے, یا انجینئر بنتا ہے, ڈاکٹر بنتا ہے, چلو اللہ کرے ہمارے بھی کافی دوست ہیں باہر چلے گئے, کما رہے ہیں, اچھا کما رہے ہیں. پھر ہمارے کچھ دوست یہاں رہ گئے, ان میں سے پھر کسی نے آرٹس کی ڈگری بھی کی ہوئی تھی, انجینئر بھی تھے, بے روزگاری تھی, کوئی ڈاکٹر بھی تھے, کچھ نے CSS کر لیا, کچھ نے PMS کر لیا. ایک بار ٹھیک ہے, بہت مشکل ایگزام ہے, کچھ سول جج کے ایگزام دے دیے, وہ زیادہ مشکل ایگزام ہے جی, بہت مشکل ہے. تو کچھ وہ ہو گئے, پیچھے رہ گئے ہم. اب ہم جیسے وکیلوں کا کیا مسئلہ ہے؟ سب سے پہلے کوئی ہمیں مہینے کی خرچی نہیں ملتی, گھر سے ہی پیسے لے کے جانے پڑتے ہیں. بہت کم فرمز ایسی ہیں جو اپنے جونیئرز کو کوئی اسٹائپنڈ دیتی ہیں, اچھی فرمز ہیں دیتی ہیں, لیکن اس فرم میں ہر آدمی, مطلب سارے کے سارے وکیل ان 10-12 فرم میں تو نہیں جا سکتے. اچھا, پھر اس کے علاوہ گروپس ہوتے ہیں اپنے اپنے, آبویسلی جس طرح ہر جگہ گروپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, ایک نیا وکیل آتے ہیں, اس کو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ رات کو 100 روپیہ لے کے جائے گا, 1000 روپیہ لے کے جائے گا, 1,00,000 روپیہ لے کے جائے گا, کوئی گارنٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ایون میرے جو استاد تھے جی, ایک بار میں نے خود چونکہ لائق ہی واز اے جج, ہی واز دا فرسٹ جج ٹو ریزائن فار افتخار چودھری ان پاکستان. اچھے کھاتے پیتے گھر کے تھے, میں ان کے پاس گیا, میں نے ان کا نام سنا تھا, میں نے کہا سر میں نے آپ کی شاگردی کرنی ہے. انہوں نے کہا بیٹا یہ کنگلے کا پیشہ نہیں ہے, میں تمہیں بھی سب کہتے ہیں اگر تمہیں پیسوں کا کوئی کھانے کے وعدے ہیں تو اس کام میں مت خراب ہو. وہ جاگیردار آدمی تھے ماشاء اللہ. میں نے کہا جی گزارا کر لوں گا. انہوں نے کہا یہ یاد رکھو کہ 5 سال تمہیں اپنے جیب سے افورڈ کرنا پڑے گا. ڈگری ملنے کے بعد بھی جی. پھر انہوں نے کہا کہ اسٹائپنڈ میں تمہیں بڑا نامینل سا اسٹائپنڈ بتایا. میں نے کہا اتنے پیسے یار, یہ تو گاسی لے لیتے ہیں, ایسے لیں گے کیا, وہ غلام بننا. کتنے پیسے تھے وہ؟ 10,000 روپے اس وقت کے. اس وقت کب؟ 2015-16 17. بہت تھے. کتنے تو نہیں تھے, تو آدمی گھر سے بھی لے سکتے. اچھا چلے, مطلب آزاد پیشہ ہے, لائسنس آزاد ہے. تو یہ جو بڑے بڑے سرجن جو آج ہم دیکھتے ہیں جو آپریشن کرنے کا 5 لاکھ روپے, تو انہوں نے بھی 50 روپے سوئی دھاگا اٹھا کے بالکل شروع کیا, ٹانکے سیے ہوں گے. بالکل. اچھا, دوسرا ہمارے پیشے میں ایسا ہوتا ہے نا جی, لوگ عدالتوں کو اوائڈ کرتے ہیں ہم جانا, کیونکہ خرچہ ہوتا ہے. ہر پیشی پہ آپ جائیں گے خرچہ ہوگا, تنخواہ کے وہ جو آپ فیس دیتے ہیں وکیل کو, بے شک قسطوں میں دیتے ہیں یا فل دیتے ہیں, بڑے برے دل سے دیتے ہیں آبویسلی. یہ نہیں ہمارے پاس آج تک مجھے نہیں یاد, میرے پاس کوئی دفتر میں آدمی آیا بولے جی میرے گھر کاکا ہوا ہے, یہ مٹھائی لے لیں جی, یا جی میرے گھر میں یہ خوشی آئی ہے تو یہ پیسے لے لیں, یا آپ مجھے آپ لوگوں کے پاس لوگ بری خبر لے کے آتے ہیں. ایگزیکٹلی. کوئی آدمی خوش میں نے نہیں دیکھا ابھی تک اپنے, اور بڑے دکھی لوگ بھی دیکھے ہیں, اور بڑے عجیب, مطلب کوئی ڈیزرونگ آ جائے تو فری کیس کرتے ہیں. کیوں نہیں کرتے جی, لیکن واقعی پھر ڈیزرونگ ہو, اگر وہ واقعی میرا دل کہتا ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں. نہیں میں سچ. اچھا چل ٹھیک, خدا گواہ ہے. ٹھیک. لیکن کہنے کا مطلب وہی ہے کہ میری پرائرٹی آبویسلی پروفیشن ہے, نمبر آف کیسز ہیں. لیکن دیکھیں یہ پھر دوسرا مسئلہ آ گیا ہمارے. آپ کا اب ڈگری لے کے اور ٹریننگ کمپلیٹ کیے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ 7 سال تو ہو گئے. 7 سال. اچھا, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں 7 سال کے بعد آن این ایوریج
ایک وکیل کی مارکیٹ میں کتنی کوئی ریپیوٹ ہوتی ہے, کتنے کوئی کیسز آ جاتے ہیں اس کے پاس؟ اس میں لک بھی ڈپینڈ کرتے ہیں اور ہارڈ ورک دونوں ڈپینڈ کرتی ہے. صحیح. جو آدمی صبح سویرے پہلے دن سے اٹھ کے تیار کر لے کہ میں نے صبح اٹھ کے 9 بجے کچہری پیش بھی ہونا ہے, شیو بھی کرنی ہے, فل تیار ہو کے بھی جانا ہے, کلائنٹ کو بھی سیٹسفائی کرنا ہے, جج کو بھی سیٹسفائی کرنا ہے, اور رات کو پھر بیٹھ کے میں نے پڑھنا بھی ہے. واہ, پڑھنا پڑتا ہے. ٹف جاب. مطلب کہ وہ جو علامہ اقبال کی جو بہو تھیں, وہ چیف جسٹس ریٹائر ہوئی ہیں میرے خیال سے ہائی کورٹ سے, انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ہر کیس ایک الگ ایگزام ہوتا ہے, کیونکہ ہم ان سے باتیں ہی سنتے ہیں, یہی ان کی بزرگوں کا تجربہ ہے ان کا. واقعی ان کے ساتھ بیٹھ کے سن کے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے جو ہم شاید کتابوں میں وہ طرح سے بانٹ. تو ہر ایک نیا کیس ایک نیا تجربہ ہوتا ہے. پھر دوسرا ہمارا کام جو ٹینشن والا ہے, دیکھیں بجلی کی مہنگی ہوئی مجھے بھی ٹینشن ہے, گیس مہنگی ہوئی مجھے, میرے ساتھ سارے وکیلوں کو ہی ہے. دوسرا مسئلہ یہ جو ملک کے حالات خراب ہوئے ہیں, اب لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں کیس لڑنے کے, پیئنگ کیپیسٹی ختم ہو گئی ہے, تو پھر وکیل ظاہری بات ہے اس کی بھی دکان بند ہوگی, ظاہر ہے, پھر اس کو ٹینشن بھی ہوگی. پھر جو ایک کیس ہے کوئی ملے گا, فرض کریں کیس ملتے ہیں, ایک آدمی ہے اس کے پاس 10 کیس ہیں, وہ اس کی گلے ہیں, اگر وہ 9 جیتے, ایک ہارتے, 9 جیتے ہوئے کسی کو یاد نہیں ہوں گے, ایک ہارے میں بھی اسے گلے پڑ جائیں گے. ریپیوٹ بنتے زیادہ ٹائم لگتا ہے, خراب ہوتے تھوڑا ٹائم لگتا ہے, 2 منٹ. تو ظاہری بات ہے ہر کیس میں وکیل ایٹ اسٹیک ہوتا ہے, ظاہری بات ہے اس کو پھر وہ ٹینشن الگ ہوتی ہے, اگلے کا جھگڑا میرے گلے. پولیسوں سے ڈرتے ہیں؟ کس سے ڈرتے ہیں؟ اللہ سے. ہم تو پولیس سے بھی ڈرتے ہیں, اللہ سے بھی ڈرتے ہیں, ٹیکس والے سے بھی ڈرتے ہیں, لیبر ڈپارٹمنٹ والے سے بھی ڈرتے ہیں, کسٹم والے سے بھی ڈرتے ہیں. یعنی بزنس کمیونٹی والے کا کاش اس کو پتا ہو بزنس شروع کرتے وقت کہ اتنی دشواریوں سے گزر رہا ہے, تو میرے خیال سے کوئی بھی بزنس نہ شروع کرے, اس کا پاکستان میں تو نہ کرے. یہ تو جہاد کے مترادف ہے. دیکھیں اصل میں بات ایسی ہے نا, پھر وہی بات ہے, خود سوچیں ایک ریٹ فائل ہوتی ہے ہائی کورٹ پشاور میں, اور اس میں آپ سارے بزنس مین ہیں, کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے آپ کا بھی, ظاہری بات ہے, کون سا لندن میں بزنس کر رہے ہیں, سمجھیں جی, آپ کو پتہ ہے کہ کیا مسائل ہیں, بزنس والے کے لیے بھی مسئلے ہیں بہت. کیوں؟ اس نے بھی گھر کچھ کما کے لے کے جانا ہے نا, ابھی تو نہیں ہے دکان کھولنا, ظاہری بات ہے اس نے کچھ کمانا ہے, گھر لے کے جانا ہے. اگر آپ فرض کریں کیس اس میں 10-12 فرض کریں چلے 500 ہی وہ بزنس مین ہے, تو ظاہری بات ہے عدالت اس کو دیکھے گی کہ 500 بندے کا مسئلہ ہے, تو ملتے ریلیف ملتا ہے, کیوں نہیں ملتا؟ بٹ یو شوڈ ہیو دا رائٹ لائر, جس طرح ہر فیلڈ میں ہوتا ہے. میں غلط انجینئر پکڑوں گا, بلڈنگ خراب ہو. ہاؤ ٹو ہنٹ فار اے رائٹ لائر؟ دیر از نو میکینزم آئی نو آف آنیسٹلی. باہر کے ملک میں, امریکہ میں یہ ہوتا ہے ٹی وی پہ اشتہار وغیرہ چلتے ہیں, بل بورڈ وغیرہ لگتے ہیں, یہاں وہ کانسیپٹ نہیں ہے. یہاں تو ایک کیس آتا ہے, ہر پٹھی چیز کا اشتہار چلتا ہے. کبھی یہ نہیں دیکھا وکیل کا نہیں کہ حکومت پاکستان عوام کو ایجوکیٹ کرنے کا کوئی, سوائے اس کے کہ کرونا میں ماسک پہن لیں, اس کے میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ حکومت نے کوئی رائٹ ٹو انفارمیشن پہ ایڈ, اگر کوئی آپ کی جائیداد پہ قابض ہو جائے تو آپ نے یہ طریقہ کرنا ہے, یا اگر کوئی تھانے والا آپ کی بائک پکڑ کے لے جائے تو آپ نے یہ طریقہ کرنا ہے, یا اگر کوئی لیبر انسپیکٹر آ کے آپ کے پریمیسز میں آپ کے کسی لیبر کے کم سیلری دینے پر, یا فار دیٹ میٹر. تو غصہ کو لیبر انسپیکٹر پہ اتنی دیر سے, میں اب سمجھاؤں, یہ بار بار جو آنکھوں کے آگے گھوم رہے ہیں آپ کے. سر مجھے لیبر انسپیکٹر, انسپیکٹر, کسٹم انسپیکٹر, نہیں اس ٹائم جو آپ مجھے کسی پہ غصہ ہے, مجھے اس کا بتائیں, چھوڑیں ابھی کس پہ غصہ ہے اس ٹائم, آگ لگائے سسٹم پہ. نہیں سسٹم میں وہ بندہ کون ہے, مجھے یہی لیبر, بار بار آپ اس کا نام لے رہے ہیں, باتھ روم جاتے ہوئے تو نام نہیں لیتے اس کا, وہی بڑا کھرولا ہو جائے گا. مجھ سے نہ پوچھ میرے دل کا حال ہمدم, اس میں کچھ پردہ نشیوں کے نام بھی چھپے ہیں. سمجھ. سر یہ رائٹ ٹو انفارمیشن کا آپ نے ذکر کیا تھا, یہ انفارمیشن کہاں سے ملے گی؟ گوگل پہ ملتی ہے, کتابیں ہیں اس پہ چھپی ہوئی, کہاں سے, کیا پڑھیں؟ ویری ٹرو, کیا پڑھیں؟ دیکھیں جی, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کوئی بھی ادارہ کرپشن کیسے کرتا ہے. کاغذ تو پورے رکھتے ہیں اپنے, وہ زمین سے اگر آسمان تک روڈ بنانی, کاغذ پورے ہوں گے, ٹنڈر بھی ہوگا, بجری بھی گرے گی, ٹھیک ہے, سب کچھ ہوگا. ایک آدمی اس کو نہ آگ پکڑ لی ہے, موٹا کہ اگر کسی کے ساتھ دشمنی ہے, اس میں چرس ڈال دیے 2 کلو, تو گیا, غرق ہو گیا, ٹھیک ہے. ایک آپ کو پتہ ہے کاغذ, یہ جو نوٹ پھاڑنا قانونی جرم ہے. ہاں جی, میری بیٹی کو تو جیل ہو جائے. نہیں, ایک بات کروں, گھر میں چھوٹی بچی ہے, دیکھیں
18 سال وہ آدمی اچھا پوری بات کریں جی ایک آدمی جو 18 سال کا ہے جو اپنا ذمہ دار خود ہے اس کے لیے الگ اس کے لیے قانون میں سختی ہوگی, جوینائل کے لیے سختی نہیں ہے. میکسیمم سر وکیل چاہے سڑکوں پہ مظاہرہ کرے اور کوئی ہتھے چڑھے اس کی قمیض پھاڑ دے, اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. نہیں قانون ہے, عام عوام نوٹ پھاڑ دے اس کو جیل ہے کیوں؟ نہیں قانون ہے سر. اسلام آباد میں جو انسیڈنٹ ہوا تھا عطر ملا کے ساتھ جو ہمارے آنریبل چیف جسٹس تھے اس ٹائم پہ پکڑے گئے وکیل, اب وہ بات نہیں رہی جی, اب وہ نہیں رہا. اب تھنگز ہیو چینجڈ, یہ ہمیں ماننا چاہیے. تھنگز ہیو چینجڈ ایور سنس ویو گرون اپ آئی گیس. کیونکہ 20-22 سال کبھی بم دبا کے اس قوم نے بڑے خدا کے نزدیک بتائیں بڑے ٹینشن نہیں دیکھی اس قوم نے. میرے خیال سے تو ٹینشن دیکھی اور خوشی نہیں دیکھی. خوشی نہیں دیکھی. بم دھماکے مجھے یاد ہے میں کلاس 7 میں تو دھماکے شروع. مجھے پچھلے 1-2 سال میں کم از کم پچھلے 1-2 سال میں کم از کم بزنس کمیونٹی میں کوئی ایک بندہ لفظ الحمدللہ کہتا ہوا میں نے کہیں نہیں سنا. جس سے پوچھو کہتا ہے یار بڑے حالات خراب. اچھا ایک اور مسئلہ ہے نا, ہم لوگ ناشکرے بھی بہت. اچھا یہ سچ ہے. کیسے میرا ایک دوست ہے وہ ماشاء اللہ سے لاہور میں اچھا بزنس کرتا ہے. اچھا مجھے پتا ہے کہ ماشاء اللہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا ہاتھ پکڑا ہوا ہے. اس سے ملاقات ہوئی, میں نے کہا کام کی سنا, اور سلو ہے یار. سلو ہے سے مراد یہ کہ مہینے کے 50 لاکھ کماتا تھا اب 30 کماتا ہوں, یا سلو ہے یہ کہ -20 لاکھ میں ہوں. اچھا آپ کو پتہ ہے مزے کی بات, میں نے ڈگری کی جی اسلامک انٹرنیشنل سے شریعہ لاء میں. آپ کو پتہ ہے کوئی بھی ایسا کاروبار جس میں نقصان کا خطرہ نہیں ہے وہ سود ہے. آپ کو ہمارے جو PhD اسکالر تھے ان کی بک ملا تھا. یہ تو آپ لوگوں کا بھی اس طرح ہی ہے. ہماری تو ہوائی روزی ہے جی. میں آپ کو قصہ کروں, میرے سینئر تھا, میں نے خود ایک بار گنے 1,00,000 1.5 لاکھ 37 لاکھ روپے اس آدمی کو فیس آئی تھی, میں نے گنی ہے. میں نے کہا سر اتنے پیسے؟ کہتے ہیں مجھے کہا مات صاحب کام آئے گا تو کام آئے گا. کہتے کام سیکھو کام. کہتے اگلا آدمی تمہارے پاس آتا ہے اپنا گریبان تمہارے ہاتھ میں دیتا ہے. یہ تو آپ کے استاد سے پہلے ریل چوڑ داس نے کہا تھا. میں اس کا مجھے نہیں پتا پیچھے نہیں ایکسیلنس نہیں, اس نے کہا تھا کام سیکھو, جگاڑ مت لگاؤ, تمہیں لا آنا چاہیے. اس کے لیے دوڑایا بگایا سیکھا. ہم دعا دیتے استاد کو, اچھا استاد ملا. عوام اپنی بیسک جو اس کے رائٹس ہیں, جو فنڈامنٹلز ہیں, اس کی آپ نے تو بڑے آسان ہی سے کہہ دیا نا کہ میں اس کی بات کر رہا ہوں جو واٹس ایپ یوز کرتا ہے اور ٹک ٹاک یوز کرتا ہے. بھائی کرتے ہیں لوگ 2 لاکھ 5 لاکھ 50 لاکھ 1 کروڑ. باقی کے 22 کروڑ میں جو 20 کروڑ ہیں 18 کروڑ ہوں گے 15 کروڑ ہوں گے, ان کو نہیں آتا, ان کو نہیں پتا. اور انہی کی حق تلفی ہو رہی ہے. کبھی کوئی وڈیرا حق تلفی کر رہا ہے, کبھی کوئی سسر بہو کی حق تلفی کر رہا ہے, کبھی کوئی بھائی بہن کی حق تلفی کر رہے ہیں, کبھی کوئی بھائی بہن کا تو بہت کامن ہے. اچھا وہ تو بہت کامن. وہ کیا ہے سر؟ مطلب بہن کیسا لے لیتے ہیں, بہن کیسا لے انگوٹھے لگوا لیتے ہیں. انگوٹھے لگوا. ابھی تو میرے خیال سے قانون, میرے خیال سے کوئی ججمنٹ آئی بھی ہے آئی تھنک سو سپریم کورٹ کی کہ ہو سکتا ہے کیس, آئی ڈونٹ نو, مجھے بڑے عرصہ ہو گیا. کیونکہ کبھی کیس جب کیس آتا ہے تو آدمی پڑھتے بیٹھ کے نہیں جی, ایسے ہی پاگلوں کی طرح لگا رہا. تھوڑا بہت جو پڑھتا ہوں کہیں یاد ہے مجھے کہ ایک قانون ہے جی انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ, وہ بڑے مزے کا قانون ہے. کوئی آدمی آپ کی زمین پہ قبضہ آور ہے, آپ دعویٰ ڈالیں گے, آپ جب اسٹیبلش کر لیں گے چیز آپ کی ہے, اس کرمنل کیس میں چینج ہو جائے گا بندے کے. سر میں نے جو سنا ہے, اینڈ آئی مے بی رانگ, کہ اس طرح کے کیسز تو اکثر ان کو دیوانی کیسز نہیں کہتے, تو چینج ہو جاتا ہے نا, ایکٹ پورا ایسا بنا ہے نا, نیا بنا ہے. اچھا پچھلی ابو اچھا کافی لیجسلیشن تو بہت ہوئی ہے میرے خیال سے جی. دیکھیں جب بھی ہینری کسنجر کا میں بہت بڑا فالوور ہوں. کس کا؟ ہینری کسنجر کا. ٹھیک ہے. اس کی کتاب ہے ڈپلومسی, میں آج تک ابھی تک زندگی میں 5 چیپٹر سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا, سر پہ زور آتا ہے, وہ اتنی گہری باتیں کرتا ہے. اس نے ایک بڑے مزے کی بات کی تھی, اس نے کہا تھا آفٹر اے لانگ سیریز آف کانفلکٹس ایکویلیبریم از اچیوڈ. دیکھیں جمہوریت نے چلنا شروع کی ہے, یہ تو ہم مانیں گے, ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں کہ ابھی تک چل رہی تھی, ٹھیک ہے. اب یہ سیٹ اپ ہے کیئر ٹیکر, اس کے بعد الیکشن ہوں گے. جو ووٹر ہے نا, ووٹر طاقت اس کی بات, اس کو اپنی طاقت کا اندازہ ہونا چاہیے. شاباش. جب ٹرن آؤٹ ہی نہیں ہوگا, اب دیکھیں میں خود مطلب دوسرے کوئی کھڑے ہونے کو تیار بھی نہیں ہے نا, اور اس پہ کوئی یقین کرنے کو. دیکھیے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو 3 لوگوں نے قتل کیا تھا, سزا اب عذاب پوری قوم پہ کیوں آیا, کیوں آیا آپ بتائیں.
کسے کا ہی نہیں پتا. دیکھیں جی, حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کے پاس گئے, انہوں نے بولا کہ ایمان لے آؤ خدا پہ, تم لوگ بھٹک گئے ہو. انہوں نے کہا ہم تمہیں نہیں مانتے خدا کا نبی. انہوں نے کہا بھائی فلانے رنگ کی اونٹنی, فلانی نسل کی اونٹنی اس پہاڑ کے پیچھے سے نظر آتی ہوئی ہمارے پاس آ جا, مان لیں گے. وہی ہوا اللہ کے حکم سے, اونٹنی اور اس کا بچہ آیا. مسئلہ یہ تھا ایک دن اونٹنی پانی پیتی تھی, حکم یہ تھا, اور ایک دن قوم نے پینا تھا, یہ حکم آیا تھا. 3 لوگوں نے سارے چپ کر کے انہوں نے کہا جی مارتے ہیں. 3 لوگوں نے اونٹنی کو مار دیے, سارے چپ رہے. کچھ گوشت بھی اٹھا کے لے گئے, جب ذبح ہو گئی اس قوم, بچہ روتا روتا دوڑا پہاڑیوں میں غائب ہو گیا. پھر اللہ کا عذاب آیا اس قوم پہ, قوم ختم ہو گئی. مطلب وہیں بھائی ہم سے پہلے بہت سی قومیں گزری, انہوں نے ہر کام کیا ہے. ہم اس لیے بچ گئے ہیں کیونکہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, ورنہ ہم کب کے ختم ہو جاتے. ٹھیک ہے جی. اور دنیا زور بازو پہ, جس قوم حضرت علی نے کہا تھا نظام کفر میں ظلم میں چل سکتے, نظام کفر میں چل سکتے, ظلم میں نہیں چل سکتا. آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ اسلام کے نام پہ پاکستان بنا ہے. انگلینڈ تو اسلام کے نام پہ نہیں بنا, نہ آسٹریلیا بنا ہے. شرعی نظام آنا چاہیے. شرعی نظام کے لیے ریسرچ چاہیے. جتنی میں نے پڑھی ریسرچ بہت چاہیے. آئے تو بہت اچھی بات, سب سے اچھا ہے وہ. افغانستان میں ہے؟ میں نہیں گیا کبھی افغانستان. نہیں آپ مطلب وہاں پہ سر جی میں یہ پوچھ رہا ہوں ہمارا والا جوڈیشری سسٹم وہاں پہ چل رہا ہے یا نہیں انہوں نے اب تک کوئی بنایا ہے, مجھے نہیں پتا. اپنا نہیں بنایا سر, نہیں چلا رہے کوئی شریعت. ہاں شریعت انہوں نے جو ان کی ڈیفینیشن آف شریعت, انہوں نے کون سی ریسرچ ہے؟ ہمارے پاس الحمدللہ علماء بھی ہیں. نہیں اچھا وہ بھی ہمارے ساتھ ایک بدبختی رہی ہے نا جی. مطلب مسلمان جو ہے نا جی, اس نے بڑا عروج دیکھا ہے, پھر ایسے ایسے واقعے ہوئے نا انسان کا عقل حیران ہوتا ہے. عباسی خلافت تھی بغداد میں, جب ہم ریسرچ کی ٹاپ پہ تھے. ابن سینا پہلا سرجن تھا. اس سے اگر ایک فلم بھی آئی کوئی ڈینٹسٹ ہے, اس میں وہ سے ڈینٹسٹری سیکھتے ابن سینا سے آ کے. کوئی فلم ہے جی, مجھے نام بھول گیا, نئی فلم ہے. ایسے وقت بھی تھا, ہم نے الجبرا ایجاد کیا. الجبرے پہ ساری ایک انجینئرنگ کھڑی ہے. الجبرے پہ میکسیمم چیزیں کھڑی ہیں. ٹھیک ہے جی. ہم نے کیا نہیں ایجاد کیا, ہوا یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب قوم نافرمان ہوتی ہے میں اس پہ دوسری قوم مسلط کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا دنیا بزور بازو ہے. ٹھیک ہے جی. آخرت ہے, مسلمانوں کے لیے آخرت ہے, دنیا کا وعدہ نہیں ہے. جب علاقو خان جس ٹائم بغداد میں ساروں کے پیٹ بھر گئے تھے, ظاہری بات ہے پیسے کما لیے تھے, آپس میں لڑنے, آپس میں جھگڑے شروع ہو گئے, نہ اتفاقی. پھر بادشاہ کی نہ لی, فرینکلی اسپیکنگ, وہ کہتے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا, مجھے رہزنوں سے گلا نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. تو بادشاہ کی ذمہ داری ہے بھائی سنبھالنا نا, اسے کیوں خراب ہوئی رہا. علاقو خان نے اس کو خط لے کر اسے کہا یار ہمیں مان لو اور سب سیٹ ہے. اس نے لیٹر لکھا, اور لیٹر باقاعدہ اسی طرح کچھ تھا کہ تم ابھی بچے ہو, ہمارے ساتھ پنگا مت لو. چونکہ علاقو خان وہاں پہ ان کا سوشل کنٹرول کم تھا, اصحابیت بالکل برابر تھا, نہ کم نہ زیادہ. وہ ترقی کر رہے تھے. چنگیز خان کی اولاد جو اپنے سب سے پٹے ہوئے قبیلے کا سب سے پٹا ہوا آدمی تھا, اس نے کل قوم کھڑی کر. ٹھیک ہے جی. علاقو خان نے کہا ٹھیک ہے. اصل وہ شعر کیوں تھا, علاقو خان وزیر اعظم ملا ہوا تھا خلیفہ کا, کس کے ساتھ, علاقو خان کے ساتھ. جب کب حملہ کیا, قبضہ کر لیے, ظاہری بات. ان کو ایک کمرہ ملا چھت تک ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا. علاقو خان نے قسم, اس نے 2 دن بھوکا رکھا ہے خلیفہ کو, تیسرے دن بلا کے ساتھ بٹھایا ہے. اسے بولے یار اس کے اپنے سامنے مٹی کا پیالہ ہوگا, اس میں کھانا رکھے, اس کے سامنے ہیرے جواہرات رکھیں, کہ کھاؤ نا. اس نے اس کو دیکھا, 5 منٹ بعد پھر بولا کھاؤ نا. خلیفہ نے کہا یہ میں کیسے کھا سکتا ہوں. کہتے اگر تم یہ کھا نہیں سکتے ہو, تم نے اس کے لیے قوم پہ ظلم کیا, اس کے لیے تم نے انصاف نہیں ہونے دیا, اس کے لیے لوگوں کی آواز کو بند رکھا. کہتے میں تو سمجھا وہ کوئی کھانے کی چیز ہے تمہارے لیے. اس نے کہا تم نے یہ سارا جائیداد جتنی تم نے عوام میں اڑائی ہے اور جتنی جمع کی, اگر تم یہ اپنی قوم پہ لگاتے نا, اور جو لوہے کے دروازے بنائے اس کا لوہا بنا کر اس کا اسلحہ بنا کے اپنی قوم کو دیتے, تو میں کیا میرے جیسے ہزار بھی تم پہ فتح نہیں کر سکتے تھے. پھر اس نے کہا کہ
اس کو میں عبرت کے نشان بناؤں گا. ہمارے خلیفے کو گھوڑے سے باندھ کے رگڑ رگڑ کے مارے, اور اس کے بعد پھر وہ جو کہتے ہیں بغداد میں جو دریا تھا وہ بہا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم بھی کبھی ٹاپ پہ تھے جب ہمیں شعور تھا, جب ہم قرآن سمجھ کے پڑھتے تھے. میں نے 2 بار ناظرہ کیے جی زندگی میں. ابھی میں نے یوٹیوب پہ اردو میں ٹرانسلیشن پڑھنی, اب مجھے سمجھ آ رہی ہے یار میں نے پڑھا کیا ہے, اور واقعی بڑی کلیئر بات ہے جی, عقل مانتا ہے اس بات کو. تو میں تو سب کو کہتا ہوں جی ایک بار کم از کم ٹرانسلیشن پڑھنی چاہیے. ضرور. میں نے شروع کی, مجھے فیلنگ فرق محسوس ہو رہا ہے, سمجھ آ رہی ایمان کیا ہے ہمارا, مقصد کیا ہے, مقصد کیا, آمن تو باللہ و ملائکہ. سر سوال دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, آپ دور نکل گئے تھے. میں پوچھ رہا تھا یہاں پہ شرعی نظام آنا چاہیے. دیکھیں لیٹسٹ آنا چاہیے, بالکل اس کی اشتہاد ہوئی ہوئی ہو, سارے علماء اس پہ اگری کریں, آنا چاہیے. اگر سارے علماء اگری کریں بالکل آنا چاہیے, جتنے بھی ہیں سب سٹیک ہولڈر ہیں جی, سب نے ریسرچ کی ہوئی ہے, چاہے وہ کسی بھی اسکول آف تھاٹ. تو میرے خیال سے سب سے پہلے اس کی نفی کریں گے. نہیں, ہم نے قانون پڑھنا ہوتا ہے جی, کتاب سے پڑھنا ہوتا ہے نا, زبانی تو کسی کو یاد نہیں ہوتا. زبانی تو مجھے وہ بات شرعی میں تو وہ سیدھی بات ہے, چوری ہے تو ہاتھ کاٹ دو, دیکھنا ہے تو سنسار کر. ہمارے میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں, حدود آرڈیننس ایک لاگو کیا تھا ضیاء الحق نے, اس میں حدود گیون ہے جس میں اسٹیٹ پارٹی ہوتی ہے, بندہ پارٹی نہیں بن سکتا. اس میں انہوں نے یہ ہاتھ کاٹنے کی بھی سزا ہوتی ہے, حد قذف, حد زنا, حد ارتقاء, سمجھیں, قتل کرنا, عورت کی تہمت پہ تہمت لگانا, یہ گناہ کبیرہ ہے. یہ ہے سسٹم, ایگزیکیوشن کا مسئلہ ہے نا جی, کیسے کریں گے, ہیومن رائٹس چیزیں لگ جائے گا. آپ تو ساری بات تو سب سمجھتے ہیں نا یار. یہ ہیومن رائٹس کیا ہوتا ہے سر؟ ہیومن رائٹس غریب ملکوں کو ایک لالی پاپ دیے ہوئے ہے اپنی کمانڈ کے اندر رکھنے کے لیے پاورفل لوگوں نے. افلاطون نے کہا تھا, یہ جس کو آپ وہ کہتے ہیں پلیٹو کہتے ہیں افلاطون, اس نے کہا تھا کہ قانون وہ مکڑی کا جال ہے جس میں مچھر پھنس جاتا ہے, بڑا جانوروں سے توڑ دیتا ہے. یہ ہمیشہ سے ایسے ہی رہا ہے. ایک اللہ کا قانون ہے جو بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہے. لیکن اب تو ایسا نہیں ہے پاکستان میں. کس طرح؟ میں نہیں سمجھا. اب تو بڑے بڑے انفلوئنشل لوگوں سے اگر کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو ان کی سزا تو سر تک پہنچائی گی. اچھی بات ہے نا, میڈیا آزاد ہو گیا نا جی. دیکھیں حضرت عمر فاروق ایک بار کھڑے ہوئے واز کرنے کے لیے جمعے میں, انہوں نے کہا لوگوں میری بات سنو. ایک آدمی اٹھ کے بولا بھائی ہم نہیں سنیں گے, تم نے جو کرتا پہنا ہوا ہے, تمہارا قد تو لمبا ہے, جو مال غنیمت میں جتنی چادر آئی اس میں تمہارا نہیں بنتا. وہ بیٹے کو بولے, بیٹے نے کہا جی میں نے اپنا کرتا دی ہے. پھر لوگوں نے کہا ہم تمہاری سنیں گے. سوال تو اسلام میں بھی ہے, کیا گیا ہے, ریکارڈڈ ہے. اور میرے خیال سے 30% بغداد میں 70% تو اس میں ہمارا نالج گیا. پتہ نہیں کیا کیا نالج ہوگا, 70%. سوچیں تو صحیح نا, مطلب آپ جتنی زندگی گزاری کوئی 70% آپ کے دماغ سے. سر میں پھنسا ہوں ہیومن رائٹس پہ, میں پھنسا ہوں رائٹ ٹو انفارمیشن آپ ہر چیز آج میرے میں پھنسے ہوئے ہیں یار, مجھے سمجھ نہیں آتی کیا. نہیں آپ میں نہیں پھنسا ہوا, میں اس چیز میں پھنسا ہوا ہوں کہ ایک بزنس مین ہوگا اور ایک چھوٹے سے ادارے کا کوئی انسپیکٹر آ جائے گا. میں مثال ESSI کی لے لوں گا, کسی کی لے, EOBI کی لے لوں گا, کسی کی, یا ایک سچا واقعہ یہ ہے, EOBS تو میرے واسطہ پڑا ہے بہت. میں ایک سچا واقعہ یہ ہے کہ ایک LC ریٹائر ہوئی اگست کے مہینے میں. اچھا. کسٹم نے جو ٹیرف بتایا پے ہوا, گڈز ریلیز ہوئے, کنزیوم بھی ہو گئے یا سیل بھی ہو گئے, آ گئے, چلے گئے. اس کا نوٹس آ جاتا ہے کہ ڈیوٹیز غلط کیلکولیٹ ہوئی تھی, آپ کے اوپر یہ ایریز بنتے ہیں. کسٹم اپلیٹ کورٹ ہے نا, اس میں جائیں. سر یہ تو آپ نے مجھے بتا دیا, مجھے پتہ لگ گیا. ویسے کیسے؟ ہاں یس سر, اس طرح کے بہت سارے مسائل ڈومیسٹک وائلنس سے ریلیٹڈ. یہاں پہ تو ایک عام پلسیا پہ بدماشی کرتا ہے. دیکھیں جی, ignorance of law is no excuse, یہ صاف صاف کہہ دیا ہے قانون نے. میرے خیال سے جی where to fetch that, میں بتاتا ہوں where to fetch میرے fundamentals of قانون. دیکھیں جس طرح میتھس, فزکس, کیمسٹری بڑے فخر سے پڑھائی جاتی ہے نا, that's the point. اگر اسکول سے تھوڑا تھوڑا شروع کرنا, ایک سبجیکٹ رکھ لیں. شاباش. یہ کانسٹیٹیوشن تو یاد کرنا ایسے ہی آسان ہے. میں وہ کہ آپ کھول کے بیٹھو نا, خدا کی قسم. سر آئین پاکستان تو ہمیں بہت سکھایا, بتایا گیا, لیکن وہ ٹی وی سے نا پھر آہستہ آہستہ بڑے FA لیول پہ ضابطۂ قانونی CRPC کہ کون گرفتار کر سکتا ہے, کون نہیں کر سکتا. سر میرے خیال سے تو سب سے ڈرائی اور بور سبجیکٹ ہے یہ لا والا, اور لوگ کسی طرح اس پہ 30 نمبر لے کے نکلنا چاہتے ہیں.
لیکن کچھ تو آئیڈیا ہوگا, نہ ہونے سے کچھ تو بہتر ہے نا میرے بھائی. جب وہ پھنسے گا نا کہیں, اس کو سب کچھ یاد آئے گا. پھر آپ نے ملبہ ڈال دیا سوسائٹی پہ, میں سوسائٹی کا حصہ ہوں. اور سوسائٹی نے ملبہ ڈال دیا وکلاء پہ. نہیں میں سوسائٹی کا وکلاء نے ملبہ ڈال دیا ججوں پہ. نہیں ججوں نے ملبہ ڈال دیا کسی اور پہ. آخر میں بات چلی جائے گی وہ بوٹوں والوں تک, اور کیسا ہو جائے گا ختم. دیکھیں جی, مسئلے اپنی جگہ کھڑے رہ جائیں گے. دیکھیں جی, اف یو آسک می ایز اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس, میں ذاتی طور پر پولیٹیکل سائنس کا شوقین تھا. لا تو میں نے کہا چلو کوئی دال ساگ لگ جائے گی زندگی میں. دیکھیں سب سے پہلی ضرورت چیز ہے امن ہونا چاہیے. لا اینڈ آرڈر نہیں بگڑنا چاہیے. جب لا اینڈ آرڈر بگڑتا ہے نا, پھر بہت مسئلے کریٹ ہو جاتے ہیں. دنیا کسی ملک میں چلے جائیں آپ دیکھ لیں, لا اینڈ آرڈر نہیں بگڑنا چاہیے. ہر چیز, ایک قانون ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرے. قانون ہمارا ابھی بھی اچھا, آر ٹی آئی کا قانون کس کی گربان پہ ہاتھ نہیں ڈلتا. آر ٹی آئی مینز رائٹ ٹو انفارمیشن کمیشن. اٹ گیوز دا رائٹ ٹو اے کامن مین کہ وہ جا کے ڈاکیومنٹس مانگ سکتے, پبلک ڈاکیومنٹس ڈپارٹمنٹ سے. اگر ڈپارٹمنٹ نہیں دیتی, ایک لیٹر ان کو لکھ کے بھیجے, اس کی فوٹو لے لیں. سر اس پہ ذرا کھل کے بات کریں, تھوڑا سمجھائیں. میں سمجھاتا ہوں. دیکھیں جی, اس پرٹیکولر ادارے کا انعقاد کب ہوا, ٹھیک ہے, اس کا کیا مقصد ہے, عوام اس سے کیا فائدہ لے سکتے. دیکھیں جی, بات ہے جی, سب سے پہلے فنڈامنٹل رائٹ ایڈ ہو گئے کانسٹیٹیوشن میں 19A, رائٹ ٹو انفارمیشن. دس از یور کانسٹیٹیوشنل رائٹ ناؤ. 19B ہے رائٹ ٹو سروسز, کہ جس ڈپارٹمنٹ نے آپ کو سروس دینی, اٹ از باؤنڈ ٹو سرو. پہلے یہ نہیں تھے لاس. ان کے لیے پھر ادارے بنائے, پھر الگ الگ ایکٹ بنا. جو KPK میں رائے جو سب سے پاورفل تھا. میرے والد صاحب سے یہ سننا تھا کہ بڑی ریڈ ٹیپزم ہوتی ہے سرکاری دفتروں میں, بڑا طریقے سے چلنا پڑتا ہے. میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں جی, نہ آج تک کسی سیاسی آدمی نے مجھے اپروچ کیا, نہ میرے دفتر میں آیا. میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں, نہ مجھے کہا کہ یہ کام کرو, اور یہ بھی نہیں کہا کہ نہ کرو. البتہ مجھے یاد ہے جس کو نوٹس گیا ہے اس آدمی کو رات کو نیند نہیں آئی ہوگی, بیکاز اٹ از اے سیریس اوفینس. کوئی بھی سرکاری افسر اس پہ 10 روپے فائن لگ جائے, اس کا کیریئر تو گیا. ٹھیک ہے, 2 سال قید بھی ہے. ہر آدمی بچنا چاہتا. سر عام عوام کی کوئی مثال دے کے بتائیں نا. مثلا میرا یہ کیس ہے کہ میرے گڈس کی ڈیکلیریشن ہوگی اگست میں. میں نے مال ہیپوتھیٹیکلی اسپیکنگ 50,000 روپے میں کلیئر کرایا, 55,000 میں بیچ دیا. آج اس پہ جو ڈیوٹی اپلائی ہوتی ہے مجھ کو وہ گھر 60,000 کا پڑتا ہے. میں 5,000 روپے KG کے حساب سے لاس کرتا ہوں. میں نے کون سے پہلے یہ وہ بتا تو رہا ہوں, کسٹم سے میں نے کسٹم ہے, یہی سیم قانون ہے. انفارمیشن کمیشن آف پاکستان ویب سائٹ کھولیں. سوری کیا ہے, انفارمیشن کمیشن آف پاکستان. اب طریقہ میں آپ کو آسان بتاتا ہوں. RTI کے KP کے وہی طریقے, پنجاب کے بھی وہی طریقہ ہے, اور سینٹر کا بھی وہی طریقہ ہے. آپ ایک اپلیکیشن بھیج رہے ہیں ڈپارٹمنٹ کو کہ مجھے فلانی انفارمیشن دیں, یہ میرا قانونی حق ہے. اب اس کی ڈاک کی رسید رکھ لیں اپنے پاس. ڈاک کریں, دفتر کیوں جاتے ہیں. ڈاک کا مطلب ہے داخل دفتر ہوگی چیز, ٹھیک ہے. ساتھ اس وہ جو اپلیکیشن اس کی فوٹو رکھ لیں, ہاتھ سے لکھ کے. 7 ورکنگ ڈیز کے بعد آپ آن لائن جائے پورٹل پہ, کیونکہ ہماری جب میڈم آئی, پہلے دیسی کام تھا, میڈم نے سب آن لائن کر لیا. اور اس بات کا میں گواؤں کہ لیپ ٹاپ کھول کے صبح اٹھ کے بیٹھ دیکھ رہی ہوتی تھی کہ جو CMS سسٹم ہے, سینٹرل مانیٹرنگ سسٹم, کون سا کیس آیا, کون سے نہیں آیا. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جتنی تیز ریلیف ہماری عدالت میں ملتا تھا کسی عدالت میں نہیں ملتا. 1 مہینے میں کیس ختم. کیوں؟ ہمیں اتھارٹی دی ہوئی تھی کہ بھائی اس آدمی کا مسئلہ حل کرو, بایوک اور بائکروک. ٹھیک ہے, دشمنیاں بھی میری بنی ہوئی کسی کے ساتھ. میں عام عوام کیس ڈالتی تھی, ہاں, فری آف کاسٹ. اور زیادہ تو آن لائن ڈالنے لگ گئے تھے. آپ آن لائن جائیں, وہاں لکھا ہوتا ہے لاج اے کمپلینٹ, اس فارم کو بھریں, جیسے ہی آپ کلک کریں گے وہاں CMS میں چڑھ جائے گا. وہ چھپ ہی نہیں سکتا نا. چلو فائل والا سسٹم, انسان فائل چھپا لیتا ہے. ہمارا سب کچھ آن لائن تھا, چھپ ہی نہیں سکتا تھا. جی کال آ جاتی تھی, ہاں جی فلانا کیس کیوں پڑھیں گے. ہاں, کس کی کال آتی تھی؟ ڈائریکٹ چیف کی. اس کی یہ چیف کی تو ایک بار آئی ہے, PSO کی تو بار بار آتی تھی. میڈم صاحب چیف کون؟ چیف کمشنر. جو ہمارے سسٹم ہوتے ہیں نا, 2 کمشنر, ایک چیف کمشنر ہوتا ہے. تو بڑا اسٹرکٹ تھا, لیکن ہمیں اتھارٹی دی ہوئی تھی. مطلب میں جس کو نوٹس کروں نا, میرے پیچھے اسٹینڈ لیتے, ٹھیک ہے تم نے نوٹس کر دیا, ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ میں نے ہوتے دیکھا ہے. مطلب باقی اداروں کو کوئی نیب ٹائپ کا, یعنی نیب میں ذرا ٹائم لگتا ہے. نہیں تو فوراً. اچھا, یہ تو فوراً ایک پہلے ہمارا نوٹس جی, فرسٹ نوٹس, پھر ایک دم ہفتے 10 دن بعد ریمائنڈر نوٹس, پھر فائنل نوٹس, پھر ہم نے ایک اور کاغذ تھا وارننگ لیٹر. اداروں کے خلاف ہم ڈائریکٹ ادارے کو پکڑتے تھے. عام اداروں کے خلاف عام عوام کی رسائی کے لیے RTI بنے. بہترین. اچھا,
مطلب میرے پاس ہزارے میں اچھا خاصا کام تھا, مطلب فائلیں سائن کر گیا تھا, نوٹس اور فائلیں تو سائن کر مر گیا تھا. پٹواری سے مسئلہ ہے, RTI میں ڈال دو. ہاں, اور پہلے تھانے سے مسئلہ ہے, آنے کا بھی کیس میرے پاس آیا ہے, وہ بہت انٹرسٹنگ کیس تھا. اچھا, ہاں, ابھی تک میں گلے پڑھوں جا کے, ایسے چو نہیں آ رہا تھا عدالت میں. میں نے اسے 2 بار سے میں نے کہا دیکھو یار تم ابھی نئے بھرتی ہو, وہ نہیں ہوتے نئے لڑکے. میں نے کہا پھنس جائے گا, میں نے سمن کر دیا. جب وہ آیا تو کمشنر نے پکڑ لیا اسے, کہتے تمہیں کہ کیا مسئلہ, کیوں نہیں دے رہے انفارمیشن, آرڈر کیا کہ اس کو انفارمیشن دو. ہم نے انفارمیشن دی ہے. اس میں انٹرسٹنگ کیا ہے؟ اس میں وہ کیس انٹرسٹنگ تھا نا, اس کی پتہ نہیں کوئی بچہ ہوا تھا, ان پہ ڈال دیے پولیس والوں پہ, اس پہ کوئی انکوائری ہوئی, ان کی انکوائری رپورٹ مانگ رہا تھا, وہ نہیں دے رہے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ اس وجہ سے انٹرسٹنگ تھا کہ یہ مطلب یہ مین ٹرائل کورٹ اس طرح تو نہیں تھی نا جس طرح سیشن جج ہوتا ہے, یہ تو نئی عدالت تھی ہمارے سر پہ, تو ہم نے کس طرح چلانی ہے. ایک دفتر کے اندر ہی بس آپ لوگوں کی بات چیت ہو جاتی تھی. نہیں ہم دیکھیں افسران بھی قابل عزت ہوتے ہیں, انسان ہے نا. نہیں مقصد رائٹ ٹو ڈگنیٹی تو قاعدہ ایک کورٹ کی طرح جس طرح کیس وہ کٹہرا تھا, کیس لگتا تھا. اچھا, میکسیمم 20,000 روپے پر ڈے سزا لگا سکتا ہے کمشنر, 2 سال قید, جا کے انسپیکٹ کر سکتا ہے, موقع پہ جا سکتا ہے, سب کو پابندی سے لاسن کر کے خود انسپیکشن کر سکتے ڈاکیومنٹس. آپ لوگوں کا تو بڑا ٹیکا ہوگا. ٹیکس نہیں تھا یار, کام بہت تھا. یہ 2-4 مہینے مزہ کرتے سلوٹ, پھر جب کام کی تعداد زیادہ ہوتی, پہلے تو بڑا میں پوچھتا نا بڑی ٹیکا یہ وہ, پھر جب کام کا میرے پہ برڈن پڑا مجھے شوگر ہو گیا. تو میں نے کہا یار میں صبح 9 بجے مجھے بٹھاتے ہیں, 8 بجے تک مجھے فونوں پہ کالیں آ رہی ہوتی ہیں, بے عزت میں اور ہوتا ہوں, ساری ذمہ داری میرے پہ. میں نے کتنی تنخواہ میں کیسے تمہیں وکالت کر لوں تو بہتر. میں نے ریزائن دے دی. although it is a very گریڈ میں آپ سرو کر رہے تھے؟ میں 17 میں. اور آپ مائنڈ نہ کریں, میں پوچھ سکتا ہوں 17 گریڈ کو کیا سیلری ملی؟ نہیں, پیکیج اچھا تھا ہمارا. اچھا, ہمارا ورلڈ بینک فنڈڈ پروجیکٹ تھا. اچھا, پیکیج بہت اچھا تھا, لیکن پیکیج تب تک اچھا تھا جب تک $100 کا تھا. جس دن $300 کو ہوا وہ پیکیج پنچر ہو گیا. وہ کیسے؟ مطلب مہنگائی بہت ہوگی نا, 3 times ایک دم ہر چیز بڑھ گئی, سب کچھ ہو رہا ہے. میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں, آپ کی تو سیلری ڈالرس میں آتی ہے نا؟ نہیں روپیز ڈالر میں کام دیتے ہیں. اچھا, ہاں روپیز میں دیتے ہیں. یہ GPP ایک پروجیکٹ تھا نا, GPP یہ PND کے ساتھ ورلڈ بینک کا تھا. تو مجھے نہیں یاد پڑتا میرے پہ کسی نے پریشر ڈالا ہو. یہ آپ نے بیچ میں مثال مکھڑی اور وہ بڑے جانور والی ہوئی تھی, تو پاکستان کا بھی نظام ایسا ہی ہے, ساری رسوخ والا بندے. ساری دنیا. اچھا, امریکہ میں بھی ایسا رسوخ والا بندہ جو تگڑا وکیل پکڑ لے گا. دیکھیں امریکن سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے that this is the court of law, this is not the court of justice. آپ کے جیسے بھلے لوگ اور آپ جس ادارے میں تھے اس طرح کے بھلے ادارے پاکستان میں ہیں, اور لوگ عوام کو پتہ نہیں ہے بس. تو یہ غلطی کہاں پہ ہے؟ اگین وہی غلطی ہے لوگوں کو. ماپڈا والا کہتا ہے ہم سے اچھا ادارہ نہیں ہے, قسم سے سب یہی کہتے ہیں, سب کہتے ہیں جی اپنے دہیوں کو ہی نہیں کھاٹا. آپ نے اگلے کے نیشنل بینک کے 24 پرنٹ آؤٹ بچانے کے لیے اپنے خود پرنٹ آؤٹ بھی نکالے, یعنی مہانتا کی مثال ہی ختم. نہیں مانتا کی بات نہیں, تنخواہ حلال کر رہا تھا نا یار. اچھا, کم از کم مجھے رات کو یہ سارے حلال کرتے ہیں, یہ حرام کون کھاتا ہے؟ دیکھیں جی بات ایسی ہے, آرام وہ کھاتا ہے نا جس کو اپنے ٹیلنٹ پہ بھروسہ نہیں ہوتا کہ میں زندگی میں کچھ کر سکتا ہوں. میرے نزدیک کوئی ایسا یاد نہیں ہوتا ہے. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ سکتا ہوں مجھے آفر بھی ہوئی رشوت, میں نے ہاتھ دیا اور میں نے کہا کہ اب میں تیرا کام کروں گا بھی نہیں کیونکہ تو نے مجھے رشوت آفر کر دی. دل نہیں مانتا یہ بات. اللہ جانتا ہے جی, میں تو اللہ کو جواب دے ہوں. میں رات کو سوتا تھا, میں بہت مطمئن نیند آتی تھی جب میں اپٹواد ہوتا تھا. کیوں؟ کسی نہ کسی کا مسئلہ حل ہوتا تھا. اور مظلوم کوئی چھوٹا آدمی بھی نہیں تھا. چھوڑا کیوں آپ؟ بڑے لوگ بھی مظلوم تھے. چھوڑا کیوں آپ نے جب مطمئن بھی تھے, پیسوں کے بغیر؟ نہیں, آپ نے کہا پیکیج اچھا تھا. نہیں, رشوت آفر ہی میں نے نہیں لی. جب تک $100 کا تھا تب تک اچھا تھا نا. تو پھر تو آپ کو ملک بھی چھوڑ دینا چاہیے. اس سے دل نہ بھرے تو آپ کو دنیا چھوڑ دینی چاہیے. نہیں, جب اس ملک میں سارے کام, جس ملک میں کسی ڈرائیور کی تنخواہ 20,000 ہے اور اس کے گھر کے بجلی کا بل 35,000 آ جاتا ہے, اگر وہ سروائیو کر رہا ہے تو آپ کا $100 سے 160 ہوا تو آپ نے ادارہ. لیکن بھائی میں ذاتی طور پہ یہ مانتا ہوں نا کہ اگر ایک کام میں بہتر کر سکتا ہوں نا, میں اس پہ کیوں نہ جاؤں. کیا بہتر کر سکتے ہیں؟ تو پہلے کیا کر رہے تھے؟ رجسٹری. تو وکالت اس سے بہتر ہے. ہاں پہلے تو آپ کی طرح لازم تھا. اب آپ کی طرح اگر سارے لوگ سوچیں گے تو ہمارے حکومتی ادارے کون چلائے گا؟ چلا رہے ہیں نا, بیٹھے ہوئے نا جی.
کیوں ایگزام نہیں ہوتے, ایگزاموں میں گنجے ہو کے بیٹھے ہوتے, 6-8 مہینے بیٹھ کے تیاریاں کرتے ہیں, لوگ نہیں جا رہے. کون سی سیٹ خالی جاتی ہے؟ میں آپ سے آن اے سیریس نوٹ یہ پوچھ رہا ہوں کہ میری ایسی فیلنگ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی بندہ اپنی پوزیشن, اپنی انکم, اپنے اثر رسوخ, اپنے وسائل کے مطابق مطمئن نہیں ہے. Very true. کوئی بھی نہیں نہ گورنمنٹ میں سرو کرنے والے لوگ, Very true. نہ بیوروکریسی کے لوگ, بالکل نہ وکلاء کمیونٹی, نہ ڈاکٹر انجینئر فار دیٹ میٹر. بالکل صحیح کہا. اور جس کا برین ڈرین پل پڑتا ہے وہ باہر نکل جاتا ہے. برین ڈرین ہو رہا ہے. برین ڈرین ہو رہا ہے. آپ کا بس پڑا, آپ نے کسی طرح وہاں سے جان نکالی جہاں پہ آپ تھے, آپ نے اپنی وکالت شروع کر دی. میں لکھ کے دیتا ہوں آپ وکالت میں مطمئن نہیں ہیں. یار اگر آپ اس طرح مطمئن ان سینس نہیں ہوں کہ میں جس طرح اپنے استاد کو دیکھتا تھا اس کے پاس بہت سے کیس ہوتے تھے, اس طرح نہیں ہے نا. اس طرح تو کوئی انسان مطمئن نہیں. تو اللہ بھی کہتا ہے کہ انسان ناشکری چیز ہے اور لالچی ہے. اس کی ہرس اس وقت بنے گی جب قبر میں یہ لیٹے, اس کو لٹائیں گے, مٹی ڈال کے جائیں گے, جب یہ اٹھے گا اس کا ساتھ ٹکرے گا, واپس نیچے گرے گا, پھر اس کی ہرس ختم ہوگی. انسان تو ناشکر ہے, کس حال میں خوش ہے جی. ایک والد صاحب کے دوست تھے جی, آئی جی ریٹائر ہوئے. جب ڈی آئی جی ہوتے تھے ہم چھوٹے سے ہوتے تھے, ان کی پوسٹنگ بلوچستان ہوگی. وہ کہتے ہیں یار میں آرٹس کا اسٹوڈنٹ تھا, کاش میں ڈاکٹر بنا ہوتا, پریکٹس ہی کر لیتا چھوڑ کے نوکری. ڈی آئی جی صاحب کہہ رہے ہیں؟ جی صاحب. اچھا, بڑا ویری رسپیکٹیبل مین, آنریبل مین. میں نے اس آدمی کی, میں قرآن پہ ہاتھ رکھ سکتا ہوں کہ اس آدمی نے 1 روپیہ کبھی نہیں کھایا, تبلیغی ہے اور بڑے اپنے سخت عوام سے ٹائم گزارے. لیکن میں, انہوں نے نہیں کھایا, آپ نے نہیں کھایا, یقیناً آپ کے والد نے بھی نہیں کھایا ہوگا. میرے والد صاحب تو قرآن, میرے اہل و احباب کے جتنے یار دوست, ان کے ماموں, چاچو, سسر, نانا, تایا تک کسی نے نہیں کھایا. یہ کھاتا کون ہے پاکستان میں؟ دیکھو میرے بھائی, میں تو اپنی حد تک قسم اٹھا سکتا ہوں. اگر میرے پاس اگر گاڑی ہے تو میرے پاس اس کی بھی ٹریل ہے, منی ٹریل دے سکتا ہوں. اگر میرے پاس گھر ہے میں اس کی بھی منی ٹریل دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے, میرے پاس تھوڑی سی زرعی زمین ہے, جنگل زیادہ ہے, اس پہ بھی بین لگے جنگلوں پہ, یا عمران خان کی حکومت نے جنگل کاٹنے پہ بین لگا ہے. ٹھیک ہے, اگر کھایا ہوا آرام ہوتا میں آپ کے آگے نہ بیٹھا ہوتا. میں سمجھدار امریکہ جاتا, ابو کہتا دے یار کوئی 10-12 کروڑ روپیہ وہاں جاؤں یا کہ انگلینڈ جاؤں. 12 کروڑ روپے میں آج کل اعتماد میں کنال کا گھر نہیں. چلو زیادہ مانگ لیتا نا, آرام میں کمایا تو زیادہ مانگ لیتا, پھر وہ ارینج کرتا. اب ابھی اگر لوز کریکٹر ہوتا ارینج کرتا. پھر اللہ کا شکر ہے نہیں کیا یار. نہیں, میرے سامنے آگے جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ ہلکے ہیں جی. آپ نے کہا اگر میں نے حرام کمایا ہوتا تو انگلینڈ ہوتا, آپ کے سامنے نہ بیٹھ. نہیں وہ ہلکی نہیں, وہ بہت باری ہیں, لیکن میں اپرچونٹی نہ چھوڑتا. اچھا ہاں, میں جاتا بارٹ لا کرتا, PhD کرتا. آپ کو تو میں نے کچھ نہیں کہا بھائی. آپ کیا کہ میں سیزن 2 میرا فیوریٹ ہے, میں آپ کو فالو کر رہا ہوں. سیزن 1 بھی دیکھا ہے اور 2 بہت کرسپی ہے, مزے کا سیزن ہے. سر کوئی ایسی بات ایز اے وکیل آپ نے روز عدالتوں میں, میرا خیال ہے ناانصافی ہوتے دیکھی ہوگی, دل نے کہا ہوگا کہ یار یہ فیصلہ غلط ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی, ایک جج کے پاس اتنا اختیار ہوتا ہے کہ جو فیصلہ اس کو ضمیر کے تحت ٹھیک لگتا ہے وہ کر دیتا ہے. اس پہ کسی جج میں زبردستی نہیں ہے. میرا دوست سے وہ جج ہے, میں نے اس سے پوچھے پریشر, کہتا ہے نو پریشر. کیوں میرے سے کیوں جھوٹ بولے گا, میرا تو پرانا دوست یار ہے, ہم ایک چیمبر میں ہوا کرتے تھے. میرا دیکھیے آپ کو ایک یہ جو قانون انگریز چھوڑ کے گیا اس میں ایک بات بہت اچھی ہے, آپ کو رائٹ ٹو اپیل دے کے گیا ہے. آپ ایک عدالت کے فیصلے سے مطمئن نہیں, آپ اپیل میں چلے جائیں, شاباش. ٹھیک ہے, فرض کہ مجسٹریٹ سے میں نہیں ہوں مطمئن, میں سیشن کے پاس اپیل میں چلے جاؤں گا, سیشن سے نہیں ہائی کورٹ میں چلے جاؤں گا, وہاں نہیں ہوں سپریم کورٹ میں. میں تو دیکھا ہے لوگ اپنی پوری زندگی ان چکروں میں لگا. 4 نسلیں جی, نسلیں, زندگی نہیں نسلیں. اس کی وجہ یہ دیکھیں, تھامس میلتھس تھا ایک فلاسفر, اس نے کہا تھا پرنسپلز آف پاپولیشن. اس نے کہا تھا جیسے جیسے پاپولیشن بڑھتی جائے گی آپ ریسورسز پراپر ان میں لوکیٹ کریں گے تو کام چلے گا, ورنہ تباہی پھر جائے گی. آپ مجھے بتائیں آج سے 20 سال پہلے پشاور شہر کی کتنی آبادی ہوگی, اس سارے پشاور کی کتنی آبادی ہوگی آپ کے خیال سے ایوریج؟ 2 لاکھ. آج کتنی ہے؟ 20 لاکھ. تھانے زیادہ ہوئے, انہیں تھانوں پہ وہ لوڈ ہے لا اینڈ آرڈر کا, نہ اس میں بندے زیادہ ہوئے. 12 گھنٹے کی ان کی دیکھیں جی, لانگے وکیلوں کی پولیس والوں کی زد نہیں لگتی, لیکن انصاف والی بات کرنی چاہیے. 12 گھنٹے ڈیوٹی ہیں. ٹھیک ہے, تانے بھی زیادہ نہیں ہے, روز جھگڑوں پہ جھگڑے, جیسے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں جھگڑے بڑھتے جا رہے ہیں. بڑھ رہے نہیں بڑھ رہے, جگہ جگہ پہ لوگ, میں نے روڈ پہ دیکھے اپنی فرسٹریشن نکال رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے پہ. تو لا اینڈ آرڈر کی اس طرح, ہاں اگر جس طرح پشاور ہے اس کے 4 ڈسٹرکٹ ہوتے, پشاور 1 2 3 4, 4 DC ہوتے,
ان پہ یعنی 1/4 تو جاتا ہے انسان پہ قانون نا. تو وہ نہیں ہو رہا اس ملک میں. آپ صوبے نہیں بناتے مت بناؤ, نمبر آف ڈسٹرکٹس آپ انکریز کریں, کیونکہ ہمارے ایف سی اور چیز کی برانچیں زیادہ ہوئی ہیں لیکن تھانے اسپتال نہیں زیادہ ہوئے. ایگزیکٹلی ہونے چاہیے نا. دیکھیں پہلے ایک فرض کریں کہ ایس ایچ او ہے, وہ 2000 بندے کے معاملات اپنے علاقے میں, اور وہ 2000 کا 20,000 ہو گیا ہوگا, 10 ہو گیا ہوگا, چلو 5 ہو گیا ہوگا. تو ہمارا جو انگریز سسٹم چھوڑے گیا ہے نا جی, یہ آن دا بیسس آف لینڈ نہیں ہے, آن دا بیسس آف پاپولیشن ہے. اور لینڈ پہ ہوتا پھر تو 4 ڈی سی ہوتے, ٹوٹل 4 ڈی پی او ہوتے صوبے کے. دس از آن دا بیس آف پاپولیشن. سر میں آپ کی باتیں سننا چاہتا ہوں اور اس سے مستفید ہونا چاہتا ہوں, سیکھنا چاہتا ہوں, لیکن میں اس کو کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں. اس کو آئی وانٹ ٹو پٹ این اینڈ ٹو دس ایپیسوڈ. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. تھینک یو. اینڈ تھینک یو فار انلائٹن اس. اینڈ اسپیسیفکلی جو آپ نے RTI کی بات بتائی, آئی ایم شیور لوگوں کو آپ آن لائن چلے جائیں جی. آن لائن اگر آپ کو کسی فیڈرل محکمے سے مسئلہ ہے, آپ انفارمیشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پہ جائیں. اگر آپ کو KP میں مسئلہ ہے تو KP RTI ویب سائٹ ہے, وہاں پہ سے آپ اتنا آسان ہے اس پہ اپلیکیشن ڈالنا, واقعی آسان ہے. ٹھیک ہے, اس پہ پروسیجر لکھا ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے, کچھ میں نے آپ کو بتا دیا کہ درخواست کی کاپی رکھیں, ڈاک کی کاپی رکھیں, ہفتے بعد آپ ہمیں بھی ایک اپلیکیشن وہیں پہ ٹائپ کر دیں, اس پہ آن لائن ان کی فوٹوز چڑھا دیں, بس جیسے آپ کلک ماریں گے آپ کو نمبر الاٹ ہو جائے. سر تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. بڑا فائدہ ہوا آپ سے, اور آئی ایم شیور اگر کوئی ایک بندہ بھی اس ایپیسوڈ کے بعد اس سے فائدہ لے لیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں بہت فائدہ ہے بھائی. لا ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے جی, پھر کوئی کسی کے ساتھ 2 نمبر ہی نہیں کر سکتا اگر آپ کو لا آتا ہے. آپ کچھ فلمیں چلتی رہتی ہیں, ختم نہیں ہوتی, آخر میں سمجھ بھی نہیں آتی کہ اس کا کیا مقصد تھا, چلتی رہتی ہیں. اگر آج کی بات, آج کا کانٹینٹ پسند آیا تو چھاپ لیں, لیکن میرے خیال سے زیادہ چانس ٹاپنے کا ہے. ٹاپ لیں. اپنا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. ملاقات ہوتی ہے اگلے ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.